ساری سیاسی جدوجہد پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اس منزل تک پاکستان کو پہنچانا ہے. اپنا ایک سیاسی منشور، انتخابی منشور، مینیفیسٹو کی شکل میں اپنے سارے خواب کو، اپنے سارے خیالات کو ہم نے اس میں سمونے کی کوشش کی ہے. معزز صحافی حضرات، آپ سب کے علم میں سچائی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا پیارا پاکستان ایک کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے. یہ بحران سیاسی بھی ہے، انتظامی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے، عدالتی اور معاشرتی طور پہ بھی مل کر ایک غیر معمولی صورتحال پیدا کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں. ہمارے نزدیک ان تمام بحران کا حل ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی عوام دوست، پاکستان کی عوام کے خاطر، پاکستان کی عوام کے ذریعے، پاکستان کی عوام کے لیے قائم جمہوریت ہے. میں سب سے پہلے ایک سیاسی حل کے جانب آپ کی توجہ مسکور کرانا چاہتا ہوں. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان 50 سالوں میں پاکستان کے آئین نے پاکستان کی عوام کے تحفظ نہیں کیا. نہ وہ ہماری حفاظت کر سکا، نہ وہ خود اپنی حفاظت کر سکا. اور 50 سال بعد ہوئے حالات کے بعد اس بات کی بے حد ضرورت ہے کہ کچھ بنیادی ترامیم اس آئین میں کر دی جائے. پچھلی تمام ترامیم حکمرانوں نے اپنے لیے کی تھی، اپنے لیے، حقوق کے لیے، اپنے ہاتھ میں اختیار لینے کے لیے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان مضبوط ہوگا جب عام پاکستانی مضبوط ہوگا. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان میں نئے انتخابات ہوں گے. لیکن یہ بھی سچائی کہ یہ نئے انتخابات ایک انتہائی کشیدہ، انتہائی منقسم، بد اعتمادی اور محاذ آرائی لی ہوئی صورتحال میں ہو رہے ہیں. ہم سب کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان حالات میں ہونے والے انتخابات کسی سیاسی عدم استحکام کا باعث نہ بنے، بلکہ اس سے ایک سیاسی استحکام آ سکے، ایک ایسی قابل قبول جمہوریت آ سکے جو پاکستانی عوام کو ان کے تمام مسائل کا حل رکھتی ہے. اس کے لیے ہم نے آئین میں 3 ترامیم تجویز کی ہیں. گو کہ ہمارے پاس پورا ایک آئینی نسخہ تیار ہے جو تمام مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ ہے. اور ان 3 ترامیم میں سب سے ضروری یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، عام پاکستانیوں کے لیے جو بنیادی ضرورت اور بنیادی ان کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے. اس کے لیے پاکستان میں جو 3 سطح کی حکومتیں ہیں، بلدیاتی حکومت، شہری حکومت، ضلعی حکومت، اس کو اسی طرح کا آئینی تحفظ ملنا چاہیے جس طرح کے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو. اور اس کے لیے ان کو کسی صوبے یا وفاق سے اپنے لیے اختیارات لینے کا مطالبہ اور محتاجی نہیں ہونی چاہیے. یہ آئین تحفظ دے پاکستانی عوام کو
کیونکہ ان کا براہ راست تعلق تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے ہوتا ہے، بلدیاتی حکومت سے ہوتا ہے، دیہی حکومت سے ہوتا ہے، شہری حکومت سے ہوتا ہے، ضلعی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وفاق اور صوبوں کے محکموں کے بارے میں آئین میں تفصیلات درج ہیں، اسی طرح پاکستان کی آئین میں تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے لیے، ضلعی حکومتوں کے لیے، شہری حکومتوں کے لیے، بلدیاتی اداروں کے لیے، دیہی اور حکومتوں کے لیے جو محکمے ان کو دیے جانے چاہیے وہ بھی اس کے اندر درج ہوں، تاکہ پاکستان ایک مضبوط اور نئی 3 سطح کی مضبوط جمہوریتوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ یہ کیسی ہمارے ہاں جمہوریت ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت غائب ہو جاتی ہے، اور جب آمریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت کی شکل کسی نہ کسی شکل میں بنیادی جمہوریت قائم ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمیں ادھوری، نامکمل اختیارات والی بنیادی جمہوریت نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ پاکستان میں بلدیاتی ادارے بھی اسی طرح ان کے وقت پہ انتخابات ہوں اور ان کا ایک عبوری میئر انتخابات کرانے کے لیے آئے، اور جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو، موجود نہ ہو، عام انتخابات کرانے ممکن نہ ہوں۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خالد بھائی نے بنیادی خد و خال آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس تاریخ گفتگو کو اگر ایک جملے میں ہم یہ کہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اختیار سب کے لیے، پورے پاکستان میں اختیار سب کے لیے، اور سب کے سب سے مراد 25 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بااختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور صرف یہ گفتگو اور بات نہیں ہے، آج کا یہ ڈاکومنٹ یہ نہیں بتا رہا صرف مسائل کیا ہیں، یہ ڈاکومنٹ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس مسائل کو حل کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ صرف الفاظوں کو ادھر سے اٹھا کر ادھر نہیں، اگر آپ اس ڈاکومنٹ کو، اس کے اوپر بہت سارے ہمارے جو ذمہ داران ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، رابطہ کمیٹی ہے، پوری ٹیم بنی تھی، اور اس پہ ہفتوں کی، اس کے اوپر کئی ہفتوں کی دن اور رات کی محنت ہے، درجنوں اس کے اوپر جو سیشنز کیے، فاروق بھائی اس کے اوپر ڈیٹیل بتائیں گے، اور اس کا یہ نتیجہ ہے، اس میں بہت سارے ماہرین کا انپٹ ہے، اس کے جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے تمام چیزوں کی اس کی جو ہے اس کے اندر خد و خال ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پاکستان کے حالات کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، پاکستان کا ریئل مسئلہ ہے کیا، اور صرف مسئلہ بتا کے اس ڈاکومنٹ نے اپنا کام تمام نہیں کیا، بلکہ ان مسائل کا حل کیا ہے یہ ڈاکومنٹ وہ بھی بتا رہا ہے۔ اور اگر میں اس کو عام لوگوں کے الفاظوں میں سمجھانا چاہوں تو دیکھیے، پاکستان میں پچھلے 70 سالوں سے زائد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بلوچ رہے ہیں، سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھی رہے، ہمارے سندھی بھائی رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ اس 70 سالوں میں وزرائے اعلیٰ کو ملنے والے بجٹ جو کہ صوبے کا بجٹ ہے، ملنے والے پیسے، وفاق سے پیسوں کا حساب کریں تو ہزاروں ارب روپے بلوچستان میں بلوچ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے ہیں، اور ہزاروں نہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار، 22,000 ارب تو صرف یہ 5 سال کی کہانی ہے نا، 70 سالوں میں کتنے ہزار ارب روپے سندھ میں سندھی وزیر اعلیٰ کے ہاتھ سے خرچ ہوئے جو وفاق سے آئے۔ لیکن آج جب نعرہ لگتا ہے محرومی کا تو یہ بھول جاتے ہیں، پھر وہ پنجاب کے خلاف نعرہ لگتا ہے، فوج کے خلاف نعرہ لگتا ہے، بھائی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن اس زیادتی سے پہلے صوبہ بلوچستان اپنے وزیر اعلیٰ سے اپنے پیسے مل کر اس کو خرچ ہونے کا حساب کر لے، اور سندھ کے لوگ اپنے وزیر اعلیٰ جو کہ ان کا سندھی نیٹو ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ سندھی اسپیکنگ رہا ہے، 70 سالوں سے ہر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بلوچ اسپیکنگ رہا ہے، بھائی ان کو جتنے ہزار ارب روپے ملے ہیں، بھائی بہت زیادہ ہے، سندھ کے ساتھ پنجاب نہیں،
وفاق نے کی ہوں گی، بلوچستان کے ساتھ کی ہوں گی، لیکن جو پیسے ملے ہیں ہزاروں ارب روپے، اس کا تو حساب کتاب پہلے وہ کرے نا، وہ دیں۔ ہو کیا رہا ہے سندھ کی، اگر آپ کو مثال دوں، 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد، جس میں سے 2200 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے پچھلے 3 سالہ دور میں، 15 سالہ دور میں، تو آپ جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق ہمیں حق نہیں دے رہا، ہمیں جو ہے وہ ہمارا ڈیو شیئر ہمیں نہیں مل رہا۔ یہ سندھ کے، پاکستان کے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ وفاق کو میں بھی مدعو کر کے آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو خام و خواہ کی بدنامی ہے، اور یہ فوج کے اوپر خام و خواہ یہ جو بدنامی ہے، اس کو اب جو ہے وہ ونس فار اینڈ آل سیٹل ڈاؤن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ جو 56% 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں، 44% وفاق رکھ رہا ہے، جس میں سے فوج کو دیتے ہیں، ریلوے کو دیتے ہیں، پی آئی اے کو دیتے ہیں، اور وفاق اپنے پیسے چلاتا، اور 56% صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ یہ 56% کہاں جا رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹ اس 56% پاکستان کے بجٹ کو ٹیپ کر رہا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اختیار کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے یہ اپنی آئینی ترمیم کا بل شامل کر دیا ہے، اپنے انتخابی منشور کا حصہ بنا لی۔ اس ڈاکومنٹ میں ایم کیو ایم نے شامل کر دیا ہے، جس سے اختیارات اور وسائل گراس روٹ لیول پہ آئیں گے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ انفراسٹرکچر، سوشل سیکٹر، اسٹنٹنگ گروتھ جو ہے ہمارے ہاں، پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں جو یہ میونسپل سروسز ہیں، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ، لائٹ کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، لوکل کمیونٹی پولیسنگ کا مسئلہ۔ غرض یہ کہ یہ جو 32 محکمے ہیں، ان 32 محکموں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اور اس کے پیسے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کی تحصیلوں میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں کی ڈور اسٹیپ پر لے کر دینا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کے علاوہ آج پاکستان کو اس کوگمائر، اس دلدل سے نکالنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم نے یہ کام کر کے دکھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں سے نہیں جا رہا کہ ابھی فاروق بھائی نے یہ ڈیٹیل ساری آپ کو بتانی ہے، تو میں آپ کو ایک اوور آل اس کا، جو مجھے خالد بھائی نے کہا، اوور آل اس کا خاکہ آپ کے سامنے میں اس پہ رکھ رہا ہوں۔ اور بتانا میں یہ چاہتا ہوں آخری جملے میں وفاق کو اور پاکستان کی آرم فورسز کو، فوج کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ، اور جوڈیشری کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو 56% ڈیویزیبل پول میں پیسے بڑھ جاتے ہیں صوبوں کو، وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، اس پیسے کا اگر آپ حساب کتاب نہیں کریں گے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اس میں جو کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں بے چینی پھیل رہی ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے خزانوں کی چابیاں صوبائی دارالحکومتوں کے وزیر اعلیٰ کو دے کر اس میں کرپشن کروا کر آپ پاکستان، اور وہ آگے لوگوں کو ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہے، جس سے لوگ ہتھیار لے کر پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں، جس سے صوبائی بے چینی میں، صوبے میں بے چینی، اور میں پینے کا پانی نہیں دے رہے، سیوریج کا نظام نہیں دے رہے، کچرا نہیں اٹھا رہے، جاب نہیں دے رہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے پاکستان کے وسائل، ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سارا پیسہ لے کر، اور اس ملک میں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بن گئی ہیں محرومیوں کے ذریعے۔ جب آپ محروم کریں گے لوگوں کو، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو لوگ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ اور آج پاکستان کے حالات، جو لوگ بھی پاکستان میں آج ان حالات سے نمٹنے ریاست کے مخالف کھڑے جا کر ہو گئے، وہ شاید کھڑا ہونا نہیں چاہتے اس طرح، لیکن چونکہ ان کی صوبائی حکومتوں نے ان کو نہ پانی دیا، نہ اختیار دیا، نہ سیوریج دیا، نہ بس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھونے کے لیے کچھ نہیں، they don't have anything to lose، تو وہ آج وہ ریاست کے سامنے کھڑے ہوتے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس ریاست کے پیسے جو صوبائی حکومتوں کے پاس جا رہے ہیں،
وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ یہ آپ صرف ڈیویزبل پول بنا کر رہے ہیں، اس کی ایوارڈ کا اعلان کر کے آپ اگر لا تعلق ہو جائیں گے پھر کل لوگ دہشت گرد بنیں گے، اور یہ پھر وفاق آپ یہی فوج کو بلا کر فوج کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ ڈاکومنٹ پاکستان، جیسا خالد میں نے کہا ہے، یہ ریمیڈی ہے، یہ مسیح ہے، یہ آب حیات ہے۔ اس آب حیات کو پاکستان کو بچانے اور چلانے کے لیے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ آب حیات پینا پڑے گا۔ اور یہ احساس سب کے لیے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کراچی کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ صرف شہری علاقوں کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا جو ہمیں ووٹ دے رہا ہے اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے، اور جو ہمیں ووٹ نہیں دے رہا یہ اس کا بھی ڈاکومنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ خالد مقبول بھائی نے یہ بات تو بیان کر دی کہ یہ منشور جو ہم نے تیار کیا ہے یہ ایک طرح سے ایک صحیفہ ہے ملک کے 25 کروڑ عوام کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلانے کا، انہیں مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانے کا، اور ان کے بنیادی حقوق کو بازیاب اور بحال کرانے کا، اور پاکستان کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی میں ہر شہری کو شامل کرنے کا، اور جتنے طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں کسی وجہ سے بھی، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پر ہو، لسانی بنیادوں پر ہو، مذہبی یا مسلکی بنیادوں پر ہو، انہیں بھی یکساں مواقع فراہم کرنے کا، سب کو برابری کی نظر سے دیکھنے کا، سب کو تعلیم، بنیادی تعلیم، صحت، بنیادی صحت اور معاشی اور معاشرتی ترقی میں انہیں برابر کا حصہ دینے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام حکومتی ادارے ہوں، حکومتیں ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں یا آئینی ادارے ہوں، ان سب کے لیے یہ غور و فکر کے لیے یہ ہم نے ایک مسودہ تیار کیا ہے جو ہمارے نصب العین کی عکاسی ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس کو، ایک عام شہری کو، ایک غربت کے مارے پاکستانی کو کیسے ایک لائبلٹی سمجھنے کی بجائے، ایک بوجھ سمجھنے کی بجائے اسے ایک اثاثہ سمجھا جائے، اسے ایک اثاثے میں تبدیل کیا جائے، اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ تو یہ تمام ریاستی اداروں کو بھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے، تمام آئینی اداروں کے لیے، حکومتی اداروں اور تمام حکومتوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہم نے کی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ یہ بات کون کر سکتا ہے خالد بھائی، جس کی قیادت جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یہ خود ایک متوسط طبقے سے آنے والی قیادت ہے۔ بیشتر قیادت ایم کیو ایم پاکستان کی مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے یہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا، 60 سال تک اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگایا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا مضبوط صوبے، تو 15 سالوں سے مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ تو یہ آئینی ترامیم کا بل اور آئینی پیکج ہم نے دیا، جو بھی مصطفیٰ بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ ناگزیر ہے، یہ آئینی ترامیم برائے مکمل خود مختاری، اس کے بغیر پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کی تفصیل بھی خالد بھائی اور کچھ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اس آئینی ترمیمی پیکج کے بعد ہمارا دوسرا موضوع معاشی بحالی۔ اس وقت تو معیشت بری طرح سے تباہ برباد ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت 7ویں آسمان سے اوپر چلی گئی،
لوگ زندہ درگور بنا دیے گئے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد مبالغہ آمیز بل اور آئے دن ان بلوں میں اضافہ، پھر اس کے بعد پانی کی کمیابی، پانی کا دستیاب نہ ہونا، یہ ایک اور پانی کے فسادات اور پانی کی جنگوں کا پیش خیمہ ہے یہ جو پاکستان میں جو اس وقت پانی کا بحران، ابھی تو سیاسی معاشی بحران کی اب ہم مجموعی بات کر رہے ہیں، لیکن گیس بجلی کے بحران سے نکلیں گے، یہ جو پانی کا بحران اس کی کمی کو پورا کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم نے معاشی ترقی میں بھئی یہ ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، 25 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی، تو پھر اس کے انسانی وسائل کو ترقی دیں، لوگوں کو ہنرمند بنائیں، لوگوں کو کچھ کام کاج سکھائیں اور انہیں اس قابل کریں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ یہ ہم نے افرادی وسائل کی ترقی پر فوکس کیا ہے۔ پھر ایک بہت اہم ریسرچ مصطفیٰ کمال بھائی نے مختلف جامعات، یہ ریسرچ اورینٹڈ ڈاکیومنٹ ہے، انہوں نے یہ مختلف جامعات سے کرا کر یہ بتایا کہ بھائی ہمارا تجارتی خسارہ کم کرنا ہے، ہماری برآمدات کو بڑھانا ہے، جو برآمدات کو بڑھانا ہے ایکسپورٹس کو، اور جو درآمدات ہیں انہیں کم کرنا ہے۔ تو بھائی یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کا زر ترسیل بہتر ہوگا۔ یہ سبک چل کے پالیسی پی آر آئی کی بنائی تھی آج سے 10 سال پہلے، تو یہ 12 ارب ڈالر سے ڈالر تک تو آ گیا، لیکن ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں جو 80 میں ہم سے پیچھے تھے۔ ویتنام کی ایکسپورٹ 300 ارب ڈالر کی ہو گئی، اس سے زیادہ 350، صرف آئی ٹی کی ایکسپورٹ ان کی 150 ارب ڈالر کی۔ تو یہ ساری باتیں ترسیل بڑھانے کے لیے ایک پورا ریسرچ کا ڈاکیومنٹ اس منشور کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور اس کے لیے ہم کیسے گلوبل ڈیمانڈ یورپ میں 2 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے ہنرمند، امریکہ میں صرف آئی ٹی سیکٹر میں 4 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ موقع ہے، اسے ہمیں ٹیپ کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ فار ایسٹ میں، دنیا میں ہر جگہ ہمیں موقع دینا چاہیے۔ یہ ساری صنعتیں، چاہے وہ آئی ٹی کی ہو، چاہے وہ ہنر سکھانے کی ہو، پھر متبادل توانائی، ونڈ مل جو پن چکیاں ہیں، پھر سورج، سولر پینلز اور ان کی تیاری ہے، یہ ساری صنعتوں کو ہمیں ٹیکسوں سے مستثنا کرنا ہے اور ان کو فروغ دینا ہے، ان کی درآمدات کو۔ تعیشات کے سامان ہے ان کی درآمدات کو ہمیں ہر حال میں روکنا ہے۔ پھر مہنگائی، غربت، بے روزگاری، بزنس کرنے کو آسان بنائیں۔ اگر بزنس کرنے کو آسان نہیں بنائیں گے، اگر جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے ان کی بنیاد کو وسیع نہیں کریں گے، انڈائریکٹ ٹیکس کا بوجھ عام غریب پر، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس پر ڈالیں گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام ہونا چاہیے، زرعی آمدنی پر نہیں، وڈیروں کی آمدنی پر ٹیکس لگا دیں، کسان اور ہاری کی آمدنی پر نہ لگائیں، لیکن وڈیروں کی آمدنی پر لگائیں۔ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، یہ بھی ہمارے آئین میں ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے اس میں سے مرکز کو بھی مل جائے، صوبوں کو بھی مل جائے، اور نیچے مقامی حکومتوں، ضلعوں اور شہروں کو بھی مل جائے، اور مضبوط ضلع مضبوط پاکستان کی ضمانت بن جائے۔ یہ ہماری جو معاشی جو ہمارا اس میں ہدف ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ڈالا ہے۔ پھر مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کمیونٹی پولیسنگ کا نظام ہونا چاہیے، چھوٹی گھریلو صنعتیں مقامی حکومتوں کے انڈر میں ہونی چاہیے۔ پھر 50 میگا واٹ تک بجلی گھر مقامی حکومتیں بنا سکتی ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ایگریمنٹ کر سکتی ہیں، تو ان کو اس بات کی اجازت ہو، کیوں ہم اسلام آباد کے چکر لگائیں؟ مقامی سطح پر جو ہے وہ ان ساری باتوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ پھر 70%، 60% نوجوان پاکستان کی آبادی کا حصہ ہیں، وہ مایوسی میں ہیں، انہیں نکالنا ہے، انہیں صرف تبدیلی کا نعرہ دے کر سوشل میڈیا پر بٹھا کر کرنا، ان کا ٹائم ضائع کرنا، اپنے بڑے نام نہاد لیڈروں کی پروجیکشن کرنا، یہ ترقی نہیں ہے۔
اپنے ایجنڈے کو سوشل میڈیا پہ آگے بڑھانا نہیں ہے. بات یہ کہ دنیا میں کیا رجحانات ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں گلوبل ورک فورس کی ڈیمانڈ کیا ہے, کہاں سے کہاں چلی گئی, ہمارے نصاب میں کیا ہونا چاہیے. اگر یہ ساری باتیں نہیں ہے, ہماری جامعات کیا کر رہی ہیں, بے روزگار نوجوانوں کی فیکٹریاں ہیں, روزگار نوجوان پیدا کرنے. ہمارے جو غربت کا خاتمہ اور روزگار کیسے پیدا ہوگا, امپلائمنٹ جنریشن. ہمیں جاب سیکرز نہیں, نوکریاں ڈگریاں لے کر نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں, ڈگریاں لے کر نوکریاں دینے والے. ہمیں جاب پرووائڈرز چاہیے. جو سٹارٹ اپ بزنسز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, وینچر کیپٹل فائنینسنگ کو پروموٹ کرنا ہے, ویلیو ایڈیشن کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے. اگر ہم یہ چیزیں پروموٹ نہیں کریں گے تو یہ ڈالر اسی طرح اس کی پرواز قائم رہے گی, نہیں آئے گا. دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں اس کو ذرا سا دیکھنے کی ضرورت ہے, اور تعلیمی ادارے وہ تعلیم دے جو آج دنیا سے ہم اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکیں. ہائر جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں انڈیا میں 80 میں بنے تھے آئی ٹی کے, نہرو انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ, اور آج ان کے آئی ٹی جو دنیا میں گئے اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو ہمیں بھی فارن ریمیٹنس 100 بلین ڈالر تک بڑھانا ہے تو پہلے ہمیں افرادی کرنا ہے, اور 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ واپس لا کر ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا انفراسٹرکچر ہو ان کو ایبزارب کرنے کے لیے. میں یہ موٹی موٹی باتیں بتا کر آگے بڑھتا ہوں. پھر جاب سیکرز نہیں, جاب پرووائڈرز چاہیے. اور یہ جو کوٹا سسٹم کی مار پڑی ہے, کوٹا سسٹم اگر میرٹ پر ابھی نہیں جا رہا, ہمارے تعلیمی اداروں میں ہمارے بچوں کو ان کا حق نہیں مل رہا, شہروں میں رہنے والے کراچی, حیدرآباد, سکر میں خاص طور پر انہیں نوکریاں نہیں مل رہی. پچھلے 15 سالوں میں کتنی نوکریاں دی, 5 لاکھ سے زیادہ, 5 لاکھ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ نوکریاں دی گئی. کراچی, حیدرآباد, سکر کے ڈومیسائل کہاں پر ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو یہ جو ڈومیسائل, یہ تو آپ کے 40% کی ہے, تو 40% میں ہمیں ملنا چاہیے نا اس میں سے. نہیں یہ 40% 5 لاکھ بنتا. اچھا اس کو ذرا چیک کر لیں کہ 5 لاکھ ہمارا کوٹا تھا جو ہمیں نہیں ملا. خالد بھائی نے میری تصحیح کی. تو یہ ڈومیسائل سسٹم کا سارا جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے. تو یہ ڈومیسائل سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, ڈومیسائل سسٹم کو ریویمپ کریں, پی آر سی کے سسٹم کو ریویمپ کریں, اور اس کے لیے اگر سٹیزنز ایکٹ کی ترمیم کرنی ہے تو وہ کریں. ہم بھی فرزند زمین بنے بھائی, ہم بھی ہمیں کہیں اور نہیں جانا, ہمیں یہاں سے اٹھ کر کہاں جانا ہے. لاڑکانہ خیرپور سے, نواب شاہ سے یہاں گئے. 70 کی دہائی میں جب لسانی بل آیا تھا, جب کوٹا سسٹم آیا تھا, اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. اردو کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے. رئیس امروی نے کہا تو چلے یہاں گئے. اب کراچی سے کہاں جائیں گے, یہی ہمارا مرکز ہے, یہی ہمارا مسکن ہے, پاکستان ہی ہمارا ملک ہے. تو پھر ڈومیسائل سسٹم سے اگر جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کمیشن بننے چاہیے, اور یہ ایک ڈومیسائل بند ہونے چاہیے. اسی طرح آئی ٹی میں اسمارٹ سٹیز بننے چاہیے. آئی ٹی کی تعلیم کو کم از کم 3 جماعت یا 6 جماعت سے لازمی قرار دیا جانا چاہیے. ہمارا پورا نظام معاشی, معاشرتی اور سیاسی, ای گورننس, ای کامرس, ای ٹریڈ, اس پر جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے نوجوان یہ جو آئی ٹی ہاؤسز کھول رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹ میں جو ہے ترغیب دی جانی چاہیے. اربن ڈیولپمنٹ اور کراچی کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کیا. کراچی ترقی کا انجن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس کمیٹی نے جو آئیڈیا دیا تھا کہ 100 نئے شہر انشاءاللہ ہم بنائیں گے. 100 نئے شہر. اذان ابھی دور کیوں, قریب کیوں کی تو مجھے ایک اذان پہ خاموش ہونے. ہاں تو کراچی ترقی کا انجن ہے, اور 100 شہر, سیٹلائٹ ٹاؤنز, 100 شہر بنانے ملک میں. اور جہاں اربن آبادی کا جہاں پریشر ہے, جہاں لوگ معاشی مائیگرنٹس آ رہے ہیں, ان کو روکنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤنز بننے چاہیے. کراچی میں 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی کا منصوبہ شروع کریں گے انشاءاللہ, اور 4 سال میں انشاءاللہ اسے مکمل کریں گے. سرکولر ٹرین کا منصوبہ انشاءاللہ جو 15 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں ہے, اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اور کراچی کے لیے
400 अरब रुपया सालाना लेंगे। जब 4000 अरब रुपए दे रहे हैं तो हम 40 अरब की खैरात नहीं लेंगे मरकज से और 20 अरब की सूबे से, हम 400 अरब रुपए लेंगे और लेकर दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फैसलाबाद में उस वक्त इंडस्ट्री लगी थी जब कॉटन पूरे मुल्क में होती थी और 12 मिलियन बेल होती थी, अब 5 मिलियन बेल हो रही है। अफ्रीका से आप कॉटन मंगा रहे हैं तो कराची में कॉटन आती है, पोर्ट कासिम कराची पोर्ट, फिर फैसलाबाद जाती है। सारी इंडस्ट्री को जो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है, आमदाद पर डिपेंड करती है, तो उन इंडस्ट्री को यहाँ होना चाहिए ताकि लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का ये खर्चा बचना चाहिए। ये भी हमने अपने इसमें डाला है। और उसके बाद कराची की मैंने सारी बात की, लंबा इसको इख्तिसार पढ़ाता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी में जो नेशनल एक्शन प्लान मंजूर हुआ उसमें जो चीज़ें नहीं हुई, फॉरेंसिक नहीं हुई, जजों गवाहों की प्रोटेक्शन का अमल नहीं हुआ, फिर उसके बाद कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम नहीं आया, फिर इसी तरीके से जो है वो मदरसा रिफॉर्म्स की बात थी वो मुकम्मल नहीं हुई। ये सारी चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए। एजुकेशन और हेल्थ में खालिद भाई और मुस्तफा भाई का ये आइडिया है सरबराह का हमारे कि 10 साल की इमरजेंसी लगाएं एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में, इसे प्रायोरिटी दें। इमरजेंसी लगाकर इसे आहिस्ता आहिस्ता जो 2% मुल्क की मजमूई पैदावार GDP का देते हैं उसकी बजाय 5% तक ले जाएं और एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, हेल्थ इमरजेंसी लगाएं। बाकी इसमें बेसिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो टर्शरी हेल्थ पर खर्च करने की बजाय प्राइमरी हेल्थ पर हमें खर्च करना चाहिए। फिर हमने खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में मौका मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की हमने बात की कि आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4, आर्टिकल जो है वो 17, 16 और जो इज़हार राय की आज़ादी हम उसके हक में हैं और उसके लिए कैसे जो है वो सियासी जिम्मेदारियां हुकूमत को पूरी करनी, हमने कमिट किया है कि हम उसके लिए काम करेंगे। और ये जो जबरी गुमशदगी से लेकर कोई भी जो ऐसी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो है वो काम होना चाहिए और पार्लियामान को इस पर मौसर बनाना चाहिए। जो डिटेंशन है 24 घंटे से ज़्यादा जो एक्सप्लेन नहीं की जाती उस पर भी आर्टिकल 10A की लेजिस्लेशन होनी चाहिए। पॉपुलेशन को बढ़ाने की तरकीब दी जा रही है। अगर आबादी ज़्यादा होगी तो बजट ज़्यादा मिलेगा, वसाइल ज़्यादा, ये गलत तरकीब है। इसी तरीके से आबादी ज़्यादा होगी तो आपकी कौमी असम्बली की सीटें ज़्यादा होंगी, इससे लोग आबादी बढ़ा रहे हैं और उसमें कोई रोकथाम नहीं है। तो पॉपुलेशन को मैनेज करना, पॉपुलेशन वेलफेयर, ये पाकिस्तान का एक बुनियादी मसला, इसको भी हल होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम बनना चाहिए और छोटी घरेलू सनतों में माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट हो। फिर अखुवत फाउंडेशन के मॉडल को, ये भी खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई ने गाइडेंस दी। ये बेहतरीन मॉडल है एडप्ट अ फैमिली, कि एक फैमिली को आप एडप्ट करें। हर जो मुतवम्मिल खुशहाल तबके के लोग हैं वो एक एक फैमिली को एडप्ट करें, 5-5 फैमिलीज को एडप्ट करें, उनकी तालीम, सेहत, उनके किराया। तो मैं समझता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इसमें बेहतरी आ सकती है। सोशल सेफ्टी नेटवर्क में माइक्रो फाइनेंस मैंने बता दिया और जो फलाही तंजीमें उनको एनकरेज करना, उनका काम अच्छा है। मैं इसकी फिर तफसील को स्किप करता हूँ। गवर्नेंस, अच्छी हुक्मरानी के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मेरिट होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स में मेरिट होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स में जो लेंदी प्रोसीजर है उनको शॉर्ट होना चाहिए, उसमें भी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। करप्शन को ख़त्म करने के लिए सियासी जमातें अपने अंदर एहतसाब का कमीशन बनाएं, अपने अंदर एहतसाब का निज़ाम बनाएं, तो बाकी जगह पे ये निज़ाम जाएगा। फिर नैब को ठीक करने के लिए एक कंसेंसस डेवलप करें और इसी तरह का एक सख्त कानून बनना चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज़ और लेबर के रिफॉर्म्स होने चाहिए। मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को वापस आना चाहिए और जो अनसेटल्ड क्लेम से मतरूका सिंध के उनको सेटल होना चाहिए। फॉरेस्ट्री में अर्बन फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर में अर्बन एग्रीकल्चर है और जो फिशिंग फार्म्स उनकी फ़रोख्त, इस इंडस्ट्री को भी
ٹیکسوں سے فری ہونا چاہیے. ٹورزم کے لیے اربن ٹورزم کے کانسیپٹ کو بھی، امیوزمنٹ جو پارک بنتے ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے، اور ہمارے ناردرن ایریاز کو پروموٹ چاہیے. پھر باقی ایگریکلچر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جانی چاہیے، مطلب وڈیروں جاگیرداروں کو فائدہ نہ ہو، کسانوں زمینداروں کو. اریگیشن کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لائیو اسٹاک فشریز، میڈیا، سوشل میڈیا، ہم سب کی آزادی کے قائل ہیں، لیکن ہر آزادی کسی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے، تو وہ ذمہ داری ان میڈیا کے لوگوں کو خود وضع کرنی ہے، اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں رہنمائی فراہم کر سکتی ہے. ڈیفنس کے لیے اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ڈیفنس ناقابل تسخیر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی پوری قوم کو بھی مضبوط کرنا ہے، پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، کیونکہ